اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست مدھیہ پردیش کے برہان پور سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، برہان پور میں الحمدللہ دارالعلوم شیخ علی متقی، جس کے ناظم اعلیٰ حضرت مفتی رحمۃ اللہ صاحب قاسمی، وہ میزبان تھے اور 31ویں فقہ اسلامی اکیڈمی کی، انڈیا کی جو فقہ اکیڈمی ہے، اس کی 31ویں 3 روزہ شاندار کانفرنس دارالعلوم شیخ علی متقی برہان پور میں منعقد ہوئی تھی، جس کا گزشتہ کل آخری سیشن اجلاس عام کی شکل میں اختتام پذیر ہوا۔ حضرت مولانا خالد صاحب سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور فقہ اکیڈمی، ایسے ہی مفتی سعید الرحمان صاحب ممبئی، قاضی مفتی وسیع صاحب اور تمام علماء کرام موجود تھے۔ ایسے ہی مدھیہ پردیش کی جمعیت علماء کے صدر محترم مرحوم مفتی مولانا عبدالرزاق صاحب کے فرزند مفتی احمد صاحب بھی موجود تھے۔ میں، مفتی احمد صاحب، مفتی سعید الرحمان صاحب، قاضی وسیع صاحب اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا گزشتہ کل اختتامی اجلاس میں خطاب عام ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ بڑوں نے کافی دعائیں دی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے اور تمام بڑوں نے مجھ جیسے ناچیز کو خوب دعائیں دی، میری حفاظت کی بھی دعائیں کی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کامیاب فرمائے۔ میں اتر پردیش، راجستھان ہوتے ہوئے کل مدھیہ پردیش پہنچا، رات میں 3 بجے اپنے گھر پہنچا، ابھی آفس میں آ گیا، پھر آج رات میں نکلوں گا۔ آئندہ کل پونا میں ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں انڈیا کے کچھ ٹیچرز کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا پروگرام ہے آئندہ کل پونا میں، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر باقاعدہ ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب ہے، اور ایسے ہی ڈاکٹر راجندر پاٹل جو ایم ایل اے ہے اور سابق وزیر صحت ریاست مہاراشٹر کے،
PA इनामदार साहब, ये सब रहेंगे। यहाँ पर भी मैं मेहमान खुसूसी और मुकर्रिर के तौर पर जा रहा हूँ। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला खूब कामयाब करे। आइंदा कल पूना में ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, शानदार स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एसोसिएशन जयसिंहपुर महाराष्ट्र की जानिब से डॉक्टर अख्तर हुसैन M पटेल जिसके सदर है, ये तमाम मेजबानी कर रहा है और बड़ा शानदार प्रोग्राम आइंदा कल पूना में होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर ये प्रोग्राम 1 बजे तक रहेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल हॉल, कोरेगांव पार्क, पूना में ये शानदार प्रोग्राम होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कामयाब फरमाए। आइए नाज़रीन, ऐसी रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही जिससे पूरे मुल्क में गोया के एक हंगामा सा बर्पा कर दिया। जी हाँ, अब्दुल सत्तार जो सिल्लोड़ के रहने वाले हैं और शिंदे ग्रुप के, यूँ समझिए कि महाराष्ट्र के अब वो एक बड़े ओहदे पर भी है। अब्दुल सत्तार जो कांग्रेस 30-35 साल, फिर उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे और फिर एक ही साल के बाद शिंदे की गोद में जाकर बैठे और फिर एक बड़े पद पर है इस वक्त वो महाराष्ट्र के। इन्होंने गुज़िश्ता कल सुप्रिया सुले जो NCP की नेता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, बड़ी सुलझी हुई और बड़ी संजीदा लेडी है और लीडर है, इनके ताल्लुक से अब्दुल सत्तार साहब ने कुछ घटिया कलिमात कहे जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज हो रहा है। घरों पर हमले भी हो रहे हैं। वजारत से अब्दुल सत्तार को मंत्री पद से निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए, इसका भी डिमांड हो रहा है। आंदोलन करने वालों को गुज़िश्ता कल पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। वजीर आला शिंदे भी बराम है। खवातीन कमीशन ने भी नोटिस लिया है और अब अब्दुल सत्तार का यह कहना है कि मेरे बयान से अगर खवातीन के, महिलाओं के जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत खा हूं, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन यह मामला इतना बड़ा कि पूरे महाराष्ट्र में आग लग गई और फौरी तौर पर शिंदे ग्रुप को फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर मीटिंग भी इस मामले को लेकर लेनी पड़ी और ऐसा लगता है कि अब्दुल सत्तार साहब का मंत्री पद भी जा सकता है। आइए नाज़रीन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुल्क में एक अजीब किस्म की खुशी और उत्साह महसूस किया जा रहा है। लाखों लोग राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है, बल्कि हो चुकी है और नांदेड़ से महाराष्ट्र की यात्रा शुरू होगी। 14 दिनों तक के भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चलेगी जिसमें मुंबई कांग्रेस के अहम लीडरान शरीक रहेंगे। मैं खुद भी इस यात्रा में शामिल हो जाऊंगा और ऐसे ही ओहदेदार और कारकुनान समेत तकरीबन 500 लोग, भाई जगताप ने कहा कि 500 लोग तो महाराष्ट्र बॉडी के इस यात्रा में शामिल रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी का टेंशन बढ़ा रही है, बल्कि मुल्क में जितने भी नफरती चिंटू है जो हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस जोड़कर, जैसे पहले मुल्क को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, वैसे अब इस नफरती राजनीति से राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुल्क को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग साथ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का टेंशन काफ़ी बढ़ गया है कि इस अमन और शांति और जोड़ों वाली यात्रा को कंडम कैसे किया जाए और कैसे इसके स्कीमों को फेल किया जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब तक के नफरतें रहेगी तब तक के हमारी सत्ता रहेगी। आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब और गरीब खबर इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आ रही है। जी हाँ, आजमगढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऐसी खबरें आ रही है। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP वर्कर्स की मीटिंग के बाद यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के मुबैना नारे लगाने पर 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जब वायरल हुई उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ अमल में आई। वीडियो में जहानगंज में गुज़िश्ता हफ्ते मजालिस मकामी इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में मुनक्किदा मीटिंग के बाद बाज़ अफराद को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा गया। पुलिस ने बताया कि दौरान तहकीकात नाम सामने आने पर मोहम्मद अफजल, खुर्शीद अहमद, पप्पू खान, मकसूद आलम, अब्दुल वाजिद और जुबैर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बगैर इजाजत जुलूस निकालने और काबिल एतराज नारे लगाने पर FIR दर्ज कर ली गई है।
کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, بواسیر, شوگر گارنٹی سے بالکل ختم, گیس, تیزاب, لیکوریا, لیور, کڈنی, گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے ناظرین, اس وقت کرناٹک سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے. جی ہاں, کرناٹک سے نیچ ناٹک کی خبریں تو جب سے بی جے پی وہاں پر آئی ہے لگاتار آ رہی ہے. حجاب کا گھٹیا معاملہ بھی جو ہے گھٹیا طریقے سے پاکیزہ حجاب کو بدنام کرنے کی نیچ حرکت بھی کرناٹک سے ہوئی تھی. ابھی وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ کانگریس کے لیڈر نے ایک اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ ہندو بڑا بیہودہ لفظ ہے. کانگریس لیڈر ستیش جرکی ہولی نے یہ ریمارک دیا جس پر اب بنگلورو میں اور کرناٹک میں ایک وواد کھڑا ہو گیا ہے. لفظ ہندو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لفظ ہندو بڑا بیہودہ ہے. اتوار کے دن انہوں نے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہندو ہندوستانی لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی ہے. ایسے میں آپ اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس پر بحث ہونی چاہیے. لفظ ہندو کے معنی بڑے بیہودہ کے ہے. معنی جان کر انہوں نے کہا کہ معنی اگر آپ لفظ ہندو کے سنیں گے تو آپ بھی شرما جائیں گے. تنازع کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور جرکی ہولی حریف جماعتوں کی تنقیدوں کا نشانہ بن گئے. یعنی اس وقت پھر کانگریس لیڈر کے ریمارک پر گویا کہ بی جے پی کافی برے کمنٹس اور وواد کھڑا کر رہی ہے. اتر پردیش کے غازی آباد سے ایک اور خبر آ رہی ہے. جی ہاں, غازی آباد میں مسجد کے سامنے والی سڑک پر نماز ادا کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا. ہندو تنظیموں کے آبجیکشن اعتراض کے بعد پولیس نے کارروائی کی. 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. اس سلسلے میں ہندو تنظیموں نے نماز کی ادائیگی پر ہنگامہ کیا. اعتراض کرتے ہوئے پولیس سے اس کی شکایت کی. وہی ہندو تنظیموں نے پہلے نماز کا ویڈیو بنا کر اسے وائرل کیا. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد غازی آباد پولیس نے اس معاملے میں 25 سے 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. فی الحال نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے. ہر مسلم بالغ عاقل پر فرض ہے. ساتھ ہی شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ مسجد کو پہلے مدرسے کے طور پر شروع کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے مسجد بنایا گیا. پلاٹ کے پیچھے جھگڑا چل رہا ہے. شکایت کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ مسجد میں کافی جگہ ہے لیکن ہندو اکثریتی علاقوں میں نماز ادا کی جاتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں سوائے اس گھٹیا حرکت کے اور گھٹیا راجنیتی کے کچھ نہیں بچا ہے. آئیے ناظرین, گجرات کا جو موربی حادثہ ہوا ہے جس میں 141 بچے, بزرگ, مہیلائیں, بوڑھوں کی موت ہوئی ہے, بے قصور لوگ مارے گئے ہیں, پوری طریقے سے بی جے پی سرکار ذمہ دار مانی جا رہی ہے. لیکن گودی میڈیا یہ بولنے اور گودی میڈیا اب بھونکنے کو تیار نہیں ہے. جیسے بنگال میں پل گرا تھا تو گودی میڈیا ممتا اور بنگال کی حکومت پر بھونک رہی تھی, ویسا ابھی لہجہ بدل گیا ہے. لیکن اب موربی حادثے کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ موربی حادثے پر گجرات ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور ریاستی حکومت یعنی گجرات حکومت بی جے پی سرکار سے 1 ہفتے کے اندر جواب مانگا ہے. گجرات حکومت سے 14 نومبر تک جواب دینے کو کہا گیا ہے. موربی میونسپلٹی کو بھی نوٹس جاری کی گئی ہے. آئیے دن ممبئی سے ہمارے رپورٹر جمعیت علماء سے ہمارے نمائندہ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ 2 دن پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کے اراکین عاملہ, مدعوین خصوصی, ضلعی, شہری زون جمعیت کے صدور نظمائے اعلیٰ کا ایک زبردست اجلاس حاجی محمد سابو صدیق مسافر خانہ کرافورڈ مارکیٹ ممبئی میں ایک روزہ اجلاس ہوا جس میں مولانا سید اظہر مدنی تشریف لائے تھے. اصلاح معاشرہ کی تحریک کو ہر شخص اپنی ذات سے شروع کرے, مولانا سید اظہر مدنی نے ایسا پیغام دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جمعیت علماء کی جانب سے اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار کی مہم شروع ہو چکی ہے اور جگہ جگہ اس مہم کے تحت کام کیا جا رہا ہے. جیسے ہمارے اپنے جلگاؤں شہر میں 2 مہینہ پہلے ہم نے نشہ مخالف مہم شروع کیا تھا, کافی کامیاب رہی. ایسے ہی اصلاح معاشرہ پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مجھے کہتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اصلاح معاشرہ پر پورے ملک میں اللہ
اس ناچیز سے کام لے رہا ہے اور جگہ جگہ جا کر ہزاروں جوانوں کی بھیڑ میں الحمدللہ اصلاح معاشرہ اور سماج سدھار، برائیوں سے رکنا، نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے پر الحمدللہ اللہ کام لے رہا ہے۔ جمعیت علماء کی اس تحریک کو اللہ بے انتہا کامیاب فرمائے۔ دن ریاست اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سماجوادی پارٹی کے قدآور اور دبنگ لیڈر محترم اعظم خان، جن کے پیچھے یوگی آدتیہ ناتھ ہاتھ دھو کے نہیں پورا نہا دھو کے پڑ چکے ہیں اور باقاعدہ ظلم و زیادتی کا شکار بھی اعظم خان کو بنایا جا رہا ہے، لیکن آج بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سیدھا یو پی سرکار سے سوال کیا کہ اعظم خان کو نااہل قرار دینے کی اتنی جلدی کیا تھی۔ سپریم کورٹ نے پیر کے دن اعظم خان کی درخواست پر حکومت اتر پردیش اور الیکشن کمیشن سے جواب مانگا۔ اعظم خان نے نفرت بھڑکانے والی تقریر کے کیس میں 3 سال جیل کی سزا سنائے جانے کے بعد ریاستی اسمبلی سے انہیں نااہل قرار دینے کو چیلنج کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے خود پوچھا کہ بھائی اتنی جلدی آخر اعظم خان کو نااہل قرار دینے کی کیا تھی؟ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ بالکل گھٹیا حرکت کی جا رہی ہے اور گھٹیا طریقے سے مسلم نمائندوں کو اور مسلم لیڈران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بی جے پی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی دشمنی کا شکار بن رہے ہیں اعظم خان۔ آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی سے۔ جی ہاں، دھرم سنسد کے نام پر نفرت پھیلانے والا، مسلمانوں کے خلاف بے تکی بیان بازی کرنے والا آتنکوادی یتی نرسنگھنن سوامی، اب اس کے نشانے پر مہاتما گاندھی بھی آ گئے ہیں اور نریندر مودی بھی آ گئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی جیل میں اچھے سے ٹھکائی نہیں ہوئی، اچھے سے اس کی مہمان نوازی نہیں ہوئی، تو یہ شخص جو ہے پورے ملک میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا سانپ کسی کو نہیں دیکھتا ہے، سامنے کوئی بھی آئے ڈس لیتا ہے، تو پہلے یہ زہریلا سانپ صرف مسلمانوں کو ڈستا تھا، اب نریندر مودی جی کو بھی ڈسنے کے لیے نکل پڑا ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ اس نے پرتھوی راج چوہان کو بھی نہیں بخشا اور کہا کہ وہ مسلمانوں کو نہیں ہندوؤں کو مارتا تھا، ان کی بیٹیاں بھی پرتھوی راج چوہان اٹھوا لیتا تھا۔ جے چند ساورکر اور گوڈسے کو مہان بتایا، یعنی گوڈسے کی اس اولاد نے جو ہے ملک میں نفرت پھیلانے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اس لیے آج بھی پھر ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان کے نفرتی بھاشن پر 3 سال جیل کی سزا، لیکن اس آتنکوادی کو ایسی سزا کیوں نہیں سنائی جاتی؟ ایسے آتنکوادی جب ملک میں رہیں گے تو ملک میں نفرتوں کا بیوپار ہوگا اور ملک ترقی نہیں کر پائے گا اور ملک کا امن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پورا ملک یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مودی جی اور مہاتما گاندھی اور پرتھوی راج چوہان بھی اب اس آتنکوادی کے نشانے پر ہے، اسے جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جانا چاہیے۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔